بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے اللہ یہ سورت پڑھنے والے کو 1000 حج و عمرہ کا ثواب اور قضا نمازیں ادا تصور فرماتا ہے۔ یہ سورت پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے گی۔ وہ سورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم اور لازوال کتاب ہے جس کے ہر حرف میں نور، ہر آیت میں شفا اور ہر صورت میں ایسی طاقت رکھی گئی ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو بدل دینے کی قدرت رکھتی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو دلوں کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو نئی زندگی بخشتا ہے اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی روح کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ جب انسان اس کلام کو یقین، محبت اور ادب کے ساتھ پڑھتا ہے تو زمین و آسمان کی برکتیں اس پر نازل ہونے لگتی ہیں، فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور رحمت الہی اسے اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ اسی قرآن کی ایک عظیم سورت کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی قضا نمازوں کو بھی ادا شدہ تصور فرما لیتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک عام سا انسان جو اپنی کمزوریوں اور مصروفیات کی وجہ سے نہ بار بار حج پر جا سکتا ہے، نہ عمرہ ادا کر سکتا ہے، نہ اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب پورا کر پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایسا کرم فرمائے کہ صرف ایک سورت کی تلاوت سے اسے اتنا عظیم اجر عطا کر دے۔ یہ اللہ کی بے پایہ رحمت اور اس کے فضل کی وہ شان ہے جو عقل کو حیران اور دل کو جھکا دیتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس سورت کی طاقت کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، پانی کو روک سکتی ہے، آگ کو بجھا سکتی ہے اور انسان کے گناہوں کو مٹا سکتی ہے۔ یعنی یہ سورت صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی قدرت کا ایک زندہ مظہر ہے، ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو کائنات کی بڑی سے بڑی قوتوں پر بھی غالب آ سکتی ہے۔ جب ہم پہاڑ کا تصور کرتے ہیں تو ہمیں مضبوطی، سختی اور استقامت نظر آتی ہے، مگر قرآن کی سورت اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ جب ہم آگ کو دیکھتے ہیں تو تباہی اور جلانے کی طاقت یاد آتی ہے، مگر یہ سورت اس آگ کو بھی بجھا سکتی ہے۔ جب ہم پانی کو دیکھتے ہیں تو اس کے بہاؤ اور طاقت کا تصور ذہن میں آتا ہے، مگر یہ سورت اس بہاؤ کو بھی روک سکتی ہے۔ اور جب ہم اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں جو پہاڑوں سے زیادہ بھاری محسوس ہوتے ہیں تو یہ سورت انہیں بھی مٹا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ آج کا انسان مایوسی، پریشانی، قرض، بیماری، بے سکونی اور گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ وہ حل تلاش کرتا ہے، سکون ڈھونڈتا ہے، مگر در در کی ٹھوکریں کھا کر بھی اسے حقیقی آرام نصیب نہیں ہوتا، حالانکہ اس کے پاس اللہ کا کلام موجود ہے جو اس کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ اس ایک سورت کی عظمت ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ اس کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ حج اور عمرہ کا ثواب صرف جسمانی سفر نہیں بلکہ دل کی حاضری اور نیت کی پاکیزگی سے بھی وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیت کو دیکھتا ہے اور جب بندہ خلوص کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اسے وہ اجر عطا فرما دیتا ہے جس کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ قضا نمازوں کی ادائیگی کا تصور بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی کوتاہیوں کے باوجود اس پر مہربان ہے اور اسے مایوس نہیں کرتا، بلکہ ایک دروازہ ایسا بھی کھول دیتا ہے جہاں سے بندہ دوبارہ اپنی روحانی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ یہی قرآن کی شان ہے کہ وہ مایوس دل کو امید، گنہگار کو بخشش
اور کمزور کو طاقت عطا کرتا ہے۔ آج کے اس دور میں جب لوگ معمولی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، جب ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے، جب عبادت میں سستی آ جاتی ہے، ایسے وقت میں اس سورت کا پیغام ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت تم سے دور نہیں، بس تم ایک قدم اس کی طرف بڑھاؤ، وہ 10 قدم تمہاری طرف آئے گا۔ یہ تعارفی پیغام دراصل ہمیں یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ ہم قرآن کو صرف رسم و رواج کے طور پر نہ پڑھیں، بلکہ یقین، محبت اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب یقین شامل ہو جاتا ہے تو الفاظ میں طاقت آ جاتی ہے، دعاؤں میں اثر آ جاتا ہے اور زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کی ہماری اس تحریر کے ذریعے ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو قرآن کی ان پوشیدہ برکتوں سے روشناس کرائیں، آپ کے دل میں قرآن سے محبت پیدا کریں، آپ کو یہ احساس دلائیں کہ آپ اکیلے نہیں ہو، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے اور اس نے اپنے کلام میں آپ کے لیے ہر مسئلے کا حل رکھ دیا ہے۔ اگر آپ نے اس سورت کو یقین کے ساتھ پڑھ لیا تو آپ کی زندگی میں ایسے ایسے دروازے کھلیں گے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کی پریشانیاں کم ہوں گی اور آپ کا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہی اس ویڈیو کا پیغام ہے، یہی اس کا مقصد ہے کہ تم صرف سنو نہیں بلکہ عمل کرو، صرف حیران نہ ہو بلکہ یقین کرو، اور صرف تعریف نہ کرو بلکہ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، کیونکہ جس کتاب نے پہاڑوں کو ہلا دینے کی طاقت رکھی ہو وہ تمہارے دل کی سختی کو بھی نرم کر سکتی ہے۔ جس صورت میں آگ بجھانے کی طاقت ہو وہ تمہارے دل کی بے سکونی کی آگ کو بھی بجھا سکتی ہے، اور جس میں گناہوں کو مٹانے کی قوت ہو وہ تمہارے ماضی کی ہر غلطی کو معاف کروا سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تم سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اسی امید، اسی یقین اور اسی محبت کے ساتھ ہم اس سورت کا ذکر شروع کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں بھی وہی نور، وہی سکون اور وہی برکت اترے جس کا وعدہ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے اور لوگ واپس جانے کے لیے پلٹتے ہیں تو وہ قبر سے مٹی لے کر لوگوں کی طرف پھینکتا ہے اور فوراً قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ میت کو دفن کیے جانے کے بعد قبر میں گزرنے والی ابتدائی رات کو لیلۃ الدفن کہا جاتا ہے، جو نہایت سخت اور آزمائشوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ نافرمانوں کے لیے یہ خوف و ہراس کا باعث بنتی ہے، جبکہ اہل ایمان کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس بیان میں ایک معتبر اور متفق علیہ حدیث کے مفہوم کو پیش کیا جا رہا ہے، جس میں قبر کے اندر نیک اور بد عمل انسانوں کے ساتھ پیش آنے والے سوالات، پہلی رات کے حالات اور انجام کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ مومن کی ابتدائی چند گھنٹوں اور پہلے دن کے دوران روح عالم برزخ میں داخل ہونے کے باوجود اپنے مادی جسم کے ساتھ ایک خاص تعلق برقرار رکھتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح کو اسی جسم سے گہری وابستگی رہی ہوتی ہے۔ اسی سبب وہ اس پر توجہ دیتی ہے اور اس سے رشتہ جوڑے رکھنا چاہتی ہے۔ غسل، کفن اور دیگر مراحل کے دوران روح بدن کے ساتھ موجود رہتی ہے، اور جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو روح خود کو قبر کے اندر پاتی ہے۔ جیسے ہی میت کو لحد میں رکھا جاتا ہے اسی لمحے قبر کی پہلی رات شروع ہو جاتی ہے، جو میت کے لیے انتہائی سخت مرحلہ ہوتا ہے، اور اس تجربے سے کوئی مفر نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کی روشنی میں مسلمانوں کے نزدیک قبر اور وہاں پیش آنے والے تمام حالات عالم برزخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نقطہ نظر کے مطابق قبر میں داخلہ اور پہلی رات کا آغاز موت کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔
اور اس کے جسم کے دفن ہونے سے براہ راست تعلق نہیں رہتا۔ اسی بنا پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ افراد جن کے اجسام دفن نہیں کیے جاتے بلکہ جل جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب جاتے ہیں، ان کے لیے قبر کی پہلی رات کس طرح واقع ہوتی ہے؟ اس بارے میں امام طبری بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ جو افراد جل جاتے ہیں یا پانی میں غرق ہو جاتے ہیں اور جن کے اجسام دفن نہیں کیے جا سکتے، ان کے لیے قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد کی حالت کو قبر کہا جاتا ہے، خواہ میت جل جائے، دریا میں ڈوب جائے یا کوئی جانور نگل جائے۔ اس قبر کی کیفیت، عذاب یا انعام کی تفصیل ہمیں نہیں بتائی گئی، بس جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے اس کو جان لینا کافی ہے۔ اس لیے یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ قبر میں نعمتیں یا تکلیفیں کس طرح نصیب ہوں گی بے سود ہے۔ سمجھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ رات کے وقت جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں یا کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا جسم اپنے بستر پر ہوتا ہے اور روح کا تعلق اس حرکت یا گفتگو سے ہوتا ہے۔ اسی طرح روح عالم برزخ میں جاتی ہے اور جسم قبر میں رہتا ہے، دونوں کے درمیان تعلق بالکل خواب کی مانند ہوتا ہے۔ جسم کہاں ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب قبر کی پہلی رات کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری میت کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو لحد مکمل تیار نہیں ہوئی تھی، لحد تیار ہو رہی تھی اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ جو میت کے سرہانے موجود تھے، ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آسمان کی طرف نظر فرماتے اور کبھی تیار ہونے والی لحد کی طرف دیکھتے تھے۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن دنیا سے تعلق توڑ کر آخرت کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو روشن اور سفید چہروں والے فرشتے خوشبودار جنتی کفن کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں اور حد نظر تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل آؤ۔ روح نہایت نرمی اور غیر محسوس انداز میں جسم سے یوں نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ جب ملک الموت اسے قبض کرتے ہیں تو باقی فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی روح کو پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ فوراً اسے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں۔ پھر روح کو لے کر آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، یہ کیسی خوشبو ہے؟ جواب میں بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے فلاں شخص کی روح ہے۔ اس کے بہترین نام اور اعمال کے ساتھ اس کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ پھر روح کو آسمانوں میں لے جایا جاتا ہے اور دروازے کھولنے کی اجازت طلب کی جاتی ہے۔ اجازت دے دی جاتی ہے اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک روح کو عزت و احترام کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کا نام اعمال علیین میں درج کر دو۔ علیین اور سجین 2 مقامات ہیں۔ ایمان والوں کے اعمال علیین میں درج کیے جاتے ہیں، جیسا کہ سورۃ المطففین آیت 83 پارہ 30 میں ذکر ہے۔ پھر روح کو واپس دنیا کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے انہیں اسی دنیا میں پیدا کیا، اسی میں آزمائش میں ڈالا اور پھر اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ اس وقت روح کو جسم کی طرف لوٹایا جاتا ہے، مگر یہ دنیا میں واپس نہیں آتی، بلکہ برزخی حالت میں ہوتی ہے،
یعنی یہ سب کچھ دیکھنے والوں کے لیے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ عالم برزخ کے معاملات میں شامل ہوتا ہے۔ اسی برزخی زندگی میں دو فرشتے آتے ہیں اور میت کو قبر میں بٹھا کر سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے، وہ شخص کون ہے جو تم میں مبعوث ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب یہ جوابات دے دیتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنتی لباس پہناؤ اور جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھل جاتا ہے، وہاں سے خوشبودار ہوا آتی ہے اور قبر حد نظر تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ ایک خوبصورت چہرے اور بہترین خوشبو والا شخص اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، خوش ہو جا، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ جواب ملتا ہے، میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ پھر مومن دعا کرتا ہے، اے اللہ جلد قیامت قائم فرما دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس جا سکوں۔ اس کے برعکس کافر، مجرم یا بدکار مسلمان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور ملک الموت کہتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ کے غضب اور ناراضی کی طرف نکل۔ روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے، جسم میں پھیل جاتی ہے تو اسے سختی سے کھینچا جاتا ہے، جیسے لوہے کی سیخ سے کچھ کھینچا جائے۔ پھر اسے بدبودار کفن میں لپیٹ کر اوپر لے جایا جاتا ہے، مگر آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 40 میں فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ پھر اس کی روح کو سختی سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور دو فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، مگر وہ جواب نہیں دے پاتا۔ آسمان سے آواز آتی ہے، اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو۔ قبر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ ایک بدصورت اور بدبودار شخص آتا ہے اور کہتا ہے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے، اے میرے رب قیامت قائم نہ فرما۔ پھر قیامت کے دن کے مناظر بیان ہوتے ہیں، میزان قائم ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، نیک لوگ کامیاب ہوں گے، بدکار عذاب میں مبتلا ہوں گے، پل صراط سے گزرنا ہوگا اور آخر کار اہل ایمان کو حوض کوثر نصیب ہوگا، جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماننے والوں کو پانی پلائیں گے۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ ہمیں قبر، میزان اور پل صراط کی آزمائش میں کامیاب فرما، ہمیں حوض کوثر سے پانی نصیب فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے اعمال قبول فرما اور ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ محترم ناظرین، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ قبر میں کچھ نہیں جاتا، نہ جائیداد، نہ عہدہ، نہ ہی شہرت۔ قبر میں صرف اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں اور یہی اعمال اس کے لیے روشنی، حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں تو قبر باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اگر اعمال گناہوں میں سے ہوں تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ پس جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہو گیا۔ قبر کی پہلی رات وہ مقام ہے جہاں سے انسان کے دائمی ٹھکانے کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اور اگر بندہ نیک ہو تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے
اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت شکل والا نیک عمل آ کر اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور اگر بندہ بد اعمال ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بد شکل والا گناہوں کا بوجھ اس کا عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، جس کا ذکر ہم آخر میں کریں گے، تو یہ سورت قبر کے اندر نجات بن کر ہمارے ساتھ اترتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر وہ ذکر الہی کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے، مرحبا اے پاکیزہ روح، تیرے لیے میری گہرائی خوشبو سے بھری ہو جائے، تیرے لیے تیری قبر کشادہ کر دی جائے گی، تیرے لیے نور بچھا دیا جائے گا۔ اور اگر وہ گناہوں کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے، تو میرے لیے ناپاک ہے، تیرے لیے تاریکی ہوگی، تیرے لیے عذاب ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں قبر تک ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، ایک باقی رہتی ہے۔ مال، اہل و عیال اور اعمال قبر تک ساتھ جاتے ہیں، اہل و عیال، مال واپس آ جاتے ہیں، اور اعمال وہی ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں۔ اور ان اعمال میں سب سے وزنی اور مضبوط عمل ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی میں کلام پاک کی تلاوت نہ صرف انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، بلکہ اس کی قبر کو ٹھنڈک اور سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی سختی سے وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور ناظرین، اس سورت کی تلاوت کے ساتھ انسان کی اولاد بھی مصیبتوں سے نجات پاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی دعاؤں اور اعمال کے صدقے اولاد کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ انہوں نے ایک دیوار کو بغیر اجرت کے اس لیے درست کیا کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ نے ان کے بچوں کی مال کی حفاظت ایک نیک باپ کے صدقے میں فرمائی۔ جو بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے ذریعے جب بندہ اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے تو اس کی اولاد کے لیے بھی آسمان سے حفاظت نازل ہوتی ہے، انہیں مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، ان کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون اتارا جاتا ہے اور ان کے راستے ہموار کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، نماز اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلے جس عبادت کا حکم دیا گیا وہ نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب لیا جائے گا۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے اور انسان کی روحانی تربیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ نماز نہ صرف عبادت ہے بلکہ انسان کے کردار کی اصلاح بھی کرتی ہے۔ نماز کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے معراج کی رات براہ راست اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، یعنی جس طرح ستون کے بغیر عمارت قائم نہیں رہتی، اسی طرح نماز کے بغیر دین مضبوط نہیں رہتا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نماز نور ہے جو دنیا میں بھی دل کو روشن کرتی ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو جس کی نمازیں کوتاہی، غفلت یا عبادت میں لغزش کی وجہ سے قضا ہو گئی ہوں تو اس سورت کی تلاوت کرنے سے اس کی قضا نمازیں اللہ ادا شدہ تصور فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ یہ وہ سورت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے اللہ یہ سورت پڑھنے والے کو 1000 حج و عمرہ کا ثواب اور قضا نمازیں ادا تصور فرماتا ہے۔
یہ صورت پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے گی۔ وہ صورت اخلاص ہے۔ یہ وہ عظیم صورت ہے جو ایمان کو تازہ کرتی ہے، دل سے شرک کے اندھیرے مٹا دیتی ہے، اللہ کی وحدانیت کو مضبوطی سے دل میں بٹھا دیتی ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ سورت آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ یہ عمل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں بس اتنی ہی عرض ہے کہ قرآن کی ہر سورت نور ہے، مگر سورۃ الاخلاص وہ نور ہے جو ایمان کی جڑوں کو مضبوط کر دیتا ہے، جو دل کو شرک کی ہر آلودگی سے پاک کر کے خالص توحید سے بھر دیتا ہے۔ اگر ہم واقعی اس سورت کو سمجھ کر یقین کے ساتھ، ادب اور محبت کے ساتھ پڑھ لیں تو ہماری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، ہمارے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے، ہماری دعاؤں میں اثر آ سکتا ہے اور ہمارے دل کو وہ سکون مل سکتا ہے جس کی ہمیں برسوں سے تلاش ہے۔ اللہ کی رحمت کسی حد کی محتاج نہیں، وہ ایک سورت کے ذریعے بھی اپنے بندے کو 1000 حج اور 1000 عمرے کا اجر عطا فرما سکتا ہے اور اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما کر اسے اپنا محبوب بنا سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل میں سچائی ہو، نیت میں خلوص ہو اور زبان پر اللہ کے کلام کا احترام ہو۔ آج اگر ہم سورۃ الاخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اسے صبح و شام پڑھیں، اپنی نمازوں میں شامل کریں اور اپنی اولاد کو سکھائیں تو ہمارا گھر نور سے بھر جائے گا، ہماری زندگی برکتوں سے سج جائے گی اور ہمارا انجام کامیابی بن جائے گا۔ یاد رکھو، جو سورت پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے وہ تمہارے دل کی سختی کو بھی نرم کر سکتی ہے، جو آگ کو بجھا سکتی ہے وہ تمہارے دل کی بے چینی اور گناہوں کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر سکتی ہے، اور جو گناہوں کو مٹا سکتی ہے وہ تمہارے ماضی کی ہر لغزش کو بھی معاف کروا سکتی ہے۔ بس آج ہی سے اس عظیم سورت کو تھام لو، اسے اپنے یقین کی ڈھال بنا لو اور اللہ کے حضور یہ دعا کرو کہ یا اللہ، ہمیں اپنے کلام کی قدر کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کے نور سے اپنی زندگی کو روشن کرنے والا بنا دے، آمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔